تو اس میں منیب صاحب نے بالکل کہا کہ جن کو کوئی ہوتی ہے تکلیف ہوتی رہے. ہماری فوج نے جو رسپانس دیا ہے کمال کا دیا ہے, ہمارے آرمی چیف نے جو رسپانس دیا کمال کے دیا, اور ہمارے ڈی جی ایس پی آر ایک طرف تھا, پورا وہ دنیا کا میڈیا ایک طرف تھا. تو اس میں تو کوئی شک نہیں. اور عامر صاحب ذرا ہم لوگ تھے کہ ہمیں سے کوئی اور ایک شعر میں ابھی قدرتی یہ سامنے ہے. اچھا بھٹی صاحب ارشاد کرنا چاہتے ہیں کچھ, اگر آپ لوگوں کو اعتراض نہ ہو منیب بھائی اور یعنی آپ نے مجھے یہ ضرور ان کے آگے ڈالنا ہے, میں مہربانی کریں. میں ویسے اچھا, اور آپ دیکھیے دونوں میں سے کسی نے مربتاً بھی نہیں کہا کہ جی جی بالکل بسم اللہ کریں. نہیں منیب تو ابھی بھی نہیں ہے, منیب تو جیلس ہے, مربت کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں تو پھنس گیا ہوں. میں کہا چلو ٹھیک ہے, اب آپ نے کرنا ہے تو کر دیں, مرضی ظاہر ہے. ڈیفینیٹلی میں اسٹوڈیو میں بھٹی صاحب سے پوچھے نا میں ان سے کیوں جیلس ہوں, بھٹی صاحب سے پوچھے میں ان سے کیوں ارے جیلس بتائیں. ہوں. اچھا یہ چونکہ بہت سیریس قسم کی گفتگو ہو رہی ہے تو میں شعر سناتا ہوں. یعنی اچھا اوکے, I can make a وہی جو آپ جس وجہ سے میں جیلس ہوں, جس وجہ سے آپ جیلس ہیں اسی وجہ سے یہ بھی. رانا صاحب آپ بھی اسی وجہ سے جیلس ہیں بھٹی صاحب سے. نہیں, میں تو کہہ رہا ہوں بھٹی صاحب کی گفتگو میں ہمیں بھی بہت کچھ آ رہا تھا, لیکن بھٹی صاحب کو کمپلیٹ کرا لیں. شعر سنا تو پھر میں آگے. وہ ہتھیار ہے نا جو آج 28 مئی ہے تو اور 10 مئی کا جواب بھی ہے, تو وہ میرے سامنے یہ انور شعور صاحب کا ہے کہ نہیں ہتھیار اچھی چیز پھر بھی, نہیں ہتھیار اچھی چیز پھر بھی رہے گا غالباً دنیا میں دائم, اسی سے جنگ بھی ہوتی ہے برپا, اسی سے امن بھی رہتا ہے قائم. کیا بات ہے, تو جو طاقت ہے وہ امن کی ضمانت ہے. کیا بات ہے. اچھا عامر صاحب, ہم میں سے کوئی بھی دفاعی تجزیہ کار نہیں ہے, لیکن ایک عام آدمی, اور ظاہر ہے آپ لوگوں کو مطلب عام آدمی سے بہت زیادہ معلومات ہے. منیب صاحب پہ شک کر رہے ہیں؟ نہیں, آج کے سب سے بڑے بہت ہی باخبر, بالکل ایسے بالکل. تو اس لیے ہر آدمی یہ سوال پوچھ رہا ہوتا ہے کہ یار کوئی ایسا ایکٹ آف اسٹوبڈیٹی ایڈونچر کچھ دوبارہ بھی ہو سکتا ہے یا نہیں, کیا آپ کی رائے ہے اس میں؟ اچھا اس پہ آنے سے پہلے بھٹی صاحب نے جو سنایا نا رشیا, فرانس اور کون سا تیسرا ملک ڈرون گرا تھا ٹھیک اسرائیل کو, تو مجھے وہ بات یاد آ گئی, وہ جو اماں جاتی ہے نا جج کے پاس, تو وہ وکیل والا قصہ سنا ہوا ہے سارا کہ اس وکیل نے رات کہاں گزاری, دوسرے نے کہاں گزاری, وہ پھر جج کی طرف مڑتی ہے نا تو وہ وکیل کو کہتا ہے انہوں میرے والوں موڑ دے. تو امریکہ بھاگ کے آیا کہ ساڑھے حال نہ آ جانا کہ کدھر ساڑھی بھی دلالت ہوئے, تو وہ رکوانے آ گیا کہ بھائی بس کرو کہ چودھری ہم نے جو مرغا بنایا تھا سچو اپنا وہ تو ذلیل ہو رہا ہے. اچھا وہ جو آپ نے بات کہی نا کہ وہ دوبارہ آ جائے, یہ ایوان صدر میں جب فیلڈ مارشل کو ان کو جو سٹک دی گئی تو وہاں پہ ہماری ظاہر ساری ٹاپ براس موجود تھی, اور یہ سوال براہ راست ہوا. اچھا جو آپ نے مجھ سے پوچھا ہے کہ جی یہ کیا یہ جو ہے عارضی ہے یا فل ہے جنگ بندی. صحیح ہے. تو جو مسکراتا ہوا جواب تھا کوٹ اینڈ کوٹ کرتا ہوں. ہاں جی بتائیے جی کیا کہا گیا آپ نے؟ ہاں تو جواب یہ آیا کہ سوچے گا بھی نہیں کہ وہ کر سکتا ہے. انہوں نے انٹرلوکیٹرز کے ساتھ جو منت ترلا کیا, ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے کہ ان کی حیثیت اور اہمیت کیا بنی ہوئی تھی اس وقت. اور یہ آپ اعلیٰ ترین عسکری قیادت کو کیا حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے کہا گیا؟ جی میں اپنا نہیں بیان بنا رہا, میری عادت بھی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے. ہم نے کہا ہمیں تفصیل بتا دیں. انہوں نے کہا نہیں, ہم سولجرز ہیں اور ہم دوسروں کی توہین نہیں کرنا چاہتے. یہ ہے ڈگنیٹی, یہ ہے اسٹیٹس مین شپ کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے. اچھا جو ہم نے آپ کو دکھانا تھا دنیا کو دکھا دیا, طیارے بھی گرائے, ڈیم بھی اڑائے, آپ کے تمام وہ جو برگیڈ تھے وہ بھی اڑائے, جو مقبوضہ کشمیر میں چوکیاں ہمارے سویلینز اور فوجیوں کو تنگ کرتی تھی وہ بھی اڑا دی. اگلی بات نہیں کر رہا ہوں کہ ان کے ساتھ اب اس وقت کیا ہو رہا ہے. اور آپ کے جو اڈے ہیں وہ بھی گرائے. جو بلہار میں کیا آپ نے سیز فائر کے درمیان میں جواب میں جو آپ کے 2 بیسز پہ ہوا, تو کون کانوں کو ہاتھ لگا کے کہہ رہا تھا بس کر دیں. یہ ساری چیزیں ہیں ہمارے پاس, لیکن جب ہماری اسٹیٹ فیصلہ کرے گی تو بتائے گی. یہ جتنی کہانیاں اس وقت یہ اپنے لوگوں کو بہار میں جو ان کو بہار کے الیکشن میں بہار نہیں مل رہی, خزاں آئی پڑی ہے, یہ ان کے لیے سہانے روح ہے ساری زندگی کے لیے. وہ چائے بیچنے پہ ہی مجبور ہو جائیں گے اگر پاکستان نے ساری دنیا کو وہ امیجز دکھا دیے کہ وہ کیسے تھے. بٹی صاحب ایک بریفنگ میں گئے تھے, مجھے پتا ہے, جو جنگ سے پہلے تھی ایئر فورس جنگ کے بعد گیا ہوں میں نے. وہ جی مطلب بہت سارے دوست ہمارے گئے ہیں, میں نے جان بوجھ کے صرف بھٹی صاحب کو مخاطب کیا نا کہ یہ پہلے گئے تھے, ہم بعد میں جانے والوں میں تھے کہ جب ہم جیت چکے ہوئے تھے کہ کیا کیا ہوا.
تو یہ سچی بات ہے کہ ان کے پلے اس وقت کچھ نہیں ہے، ان کی اسٹیٹ کے پلے بھی کچھ نہیں ہے، ان کے ریاستی عہدیداروں کے پلے بھی کچھ نہیں ہے. یہ پاکستان ہے جو ان کی عزت سنبھالے بیٹھا ہوا ہے.